For online education, contact us 32554255632 and subscribe to our channel. پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، درس الاول میں پڑھا تھا حروف الہجاء المفردہ، یعنی ایسے حروف جو ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں۔ دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف الہجاء المرکبہ، اور درس ثانی میں ہم نے پڑھا تھا حروف الہجاء المرکبہ، یعنی ایسے حروف جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے لام الف، دو الف ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں نا، جیسے کاف با ملے ہوتے ہیں نا دو دو۔ اس طرح ہم نے پڑھا تھا دوسرے سبق میں ایسے حروف جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف الہجاء المرکبہ۔ جو ایک ایک ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفردہ، اور جو ملے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکبہ۔ ایسے حروف سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کے بعد ہم نے ساتھ یہ پڑھنا ہے کہ ایسے حروف جو الگ الگ ہوتے ہیں، ان میں سے بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حروف جو نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3۔ ایسے حروف جو نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ سا، 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 بالکل نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ سا، سا، سا پڑھتے ہوئے سا اس طرح آواز نہیں آنی چاہیے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سا، سا، زال، زال، وا۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ زبان کے کنارے کو دانتوں کے اگلے کنارے کے ساتھ لگا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سا، زال، وا۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ نرمی والے۔ یہ 3 حروف کون سے ہیں؟ نرمی والے۔ نرمی والے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ شاباش۔ کون کون سے؟ سا، زال، وا۔ شاباش۔ Subscribe to our channel.